بلوچستان میں مانگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کے بعد پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شعبان جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 17 خارجی دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ آپریشن شعبان میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد مجموعی طور پر 43 ہو گئی۔ 5 جولائی سے جاری آپریشن شعبان اور دیگر آپریشنز میں مجموعی طور پر 79 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا آپریشن شعبان کی کامیابی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردوں کو شکست اور وطن کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا عزم۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا کوئٹہ میں کوئلہ پھاٹک کے قریب دھرنا جاری۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی یقین دہانی کے بعد ہرنا اڑک واقعے کے خلاف دھرنا ختم۔ ایئرپورٹ روڈ پر ٹریفک بحال ہو گئی۔ ہرنا اڑک حملے میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ اغوا کیے جانے والے 11 افراد بھی بازیاب۔ 5 جولائی کو ہرنا اڑک میں حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 11 کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو اسے تسلیم کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی موجودگی میں فیصلے ہوئے، جو وعدے کیے بطور وزیر اعلیٰ ان پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ ایئرپورٹ روڈ پر ہرنا اڑک میں دہشت گردی کے واقعات کے خلاف دھرنے کے شرکاء سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا شہداء کے ورثاء کو مالی امداد، نوکری اور بچوں کو تعلیم دیں گے۔ سازش کے تحت ریاست کو بدنام کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی، نوجوانوں کی تعلیم، جدید فنی تربیت اور باعزت روزگار کی فراہمی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ قدرتی وسائل، سیاحتی مقامات اور معدنی ذخائر کو بروئے کار لا کر معیشت کو مضبوط بنایا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کو بروقت تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی نون لیگ کے ارکان نے گلگت بلتستان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا گلگت بلتستان میں 4 دانش اسکول تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔ اگلے سال سے گلگت بلتستان میں دانش اسکولوں میں کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ شمسی توانائی سے 100 میگا واٹ کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اراکین کی تجاویز اور سفارشات اہم ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے ثالث متحرک بڑے پیمانے پر سفارتی کوششیں۔ 2 روز بعد حملے رک گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر، پاکستان، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے بدھ کو امریکی اور ایرانی حکام سے رابطے کیے۔ ثالثی میں شریک ذرائع کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں کمی کی کوششیں جاری ہیں تاکہ تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ مقرر کی جا سکے۔ امریکی حکام کا ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات جاری رکھنے کا دعویٰ۔ کہا ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فون، خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ عباس اراغچی کی سعودی، عمانی اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکی حملوں کی مذمت، رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی چینلز استعمال کرنے پر زور۔ ایران کے جنوبی صوبے بشہر اور بندرگاہ کنارک پر حملوں کی اطلاعات۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے صوبے بشہر اور بندرگاہ کنارک پر فوجی ہیڈ کوارٹرز پر حملے ہوئے۔ امریکہ کا حملوں سے انکار۔ امریکی حکام نے عرب میڈیا کو بتایا کہ امریکہ نے جمعرات کو ایران میں کوئی فوجی حملے نہیں کیے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، حالانکہ ایران کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی کا تعزیتی اجتماع آج قم میں ہوگا۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی شرکت متوقع۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اجتماع حرم حضرت معصومہ میں ہوگا۔ شہید رہبر اعلیٰ کو گزشتہ رات مشہد میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ شہید کی تدفین حضرت امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں کی گئی۔ آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنئی نے پڑھائی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 6 روز تک تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں جاری جلوس جنازہ میں 4.25 کروڑ افراد نے شرکت کی۔ آیت اللہ علی خامنئی کو 131 روز پہلے امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ حملے کر کے تہران میں شہید کر دیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آیت اللہ خامنئی پر حملے کا بدلہ لینے کا اعلان۔